ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ چار مصرے استاد شعرا عزت محمد ماسٹر عباس حیدر رافن صاحب کی استقبال میں پیش کرتا ہوں۔ علامہ شہید محسن نقوی جنت مکانی کے مصرے ہیں، تو شہید کی درجات کی بلندی کے لیے پہلے آپ آواز بلند سے بات ارشاد فرمائیں۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے، اگر سنیے گا، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بڑھ رہی ہے ثقافت حسین کی۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بڑھ رہی ہے ثقافت حسین کی۔ بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ آگے کا حضرات دینی اشارت کے ساتھ بڑے ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں ماسٹر عباس حیدر رافن صاحب رافی مولانا کی خدمت میں آپ ان کی صحت و سلام کی اور مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند
دیکھا جائے نور کو تو پھر کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ دستے قدرت نے جو قسمت کو خلو خال کیا، دستے قدرت نے جو قسمت کو خلو خال کیا، ارے پاک میں کرے فاطمہ زہرا میں سے کیا جو مسائل کی راہ میں اسلام کے اصول ہیں جس کی پناہ یہ آدھی کے لیے ابھی محترم ناطق صاحب اور میرے لیڈر کے ساتھی بیان کر رہے تھے، ارے جس کا خون تیغوں میں بے جرموں خطا بانٹا گیا، جس کا گوشت میں زہرا کی بوا رکھا گیا، صبح سے لاش جو میدان سے لاتا ہی رہا، ظلم کتنا بڑا وہ سب دکھاتا ہی رہا، شمع کو تیز ہواؤں میں جلاتا ہی رہا، ارے جس کے قبضے میں لبن چشمائے اوسر دیکھا، تشنہ ایسا نہ دنیا میں سمندر دیکھا، ارے گھٹ گئی دشت شہادت میں کمائی جس کی، پیاس کی تیروں سے آدھانے بجھائی جس کی، اور لاش مقتل سے اس گنے نہ اٹھائی جس کی، قتل کے بعد بھی یہ ظلم و ستم ڈھایا گیا، ارے بے کفن لاش کے گھوڑوں کو ڈرایا گیا، ارے اس کا چہلم ہے حرم جس کے رہے ننگے سر، توق و زنجیر میں جکڑا، توق و زنجیر میں تھا جکڑا ہوا جس کا پسر، ارے لوٹ کر آئی نہ زندان سے جس کی دختر، اپنے بابا کی طرح جس کو کفن بھی نہ ملا، سو گئی شام کے زندہ میں وطن بھی نہ ملا، ارے اس کا چہلم ہے یا بھائی کا ماتم کس نے، سہ لیا راہ میں اسلام کی ہر غم کس نے، سامنے ظلم کے سر کو لگ کیا غم کس نے، جس نے نیزے کی بلندی سے یہ منظر دیکھا، کوفہ و شام میں زینب کا بھلا سر، ارے اس کا چہلم ہے چھٹا جس سے پیغمبر کا مزار، چھوڑا تھا جس نے تڑپتے ہوئے مادر کا مزار، ارے یاد آتا رہا جس کو سدا چھبر کا مزار، ایسا مظلوم جو غربت میں کفن پا نہ سکا، اس کا چہلم ہے وہ پھر اپنے وطن جا۔ شہزادے اکبر کا آپ نے تذکرہ کیا، ایک مسئلہ اور دو شعر میں پیش کر رہا ہوں، میری زندگی کے سب سے پہلے شعر ہیں جو میں نے بارگاہ مولا سے حاصل کیے، کوئی بات ہو تو میری ماں کے ہمیں دعا فرمائیے گا، بالخصوص چوتھے مسئلے کے لیے کہ سر پہ اس خاک کے سر پہ اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، سر پہ اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ شاہانی نالین اتارے ہوں گے، سر پہ اس خاک کے شہزادے علی اکبر علیہ السلام کی بارگاہ میں میں شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا، سر پہ اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ شاہانی نالین اتارے ہوں گے، روح گل پھرتی چھپائے ہوئے چہرہ اپنا، روح گل پھرتی چھپائے ہوئے چہرہ اپنا، گیسو لیلان جو اکبر کے سوارے ہوں گے، روح گل پھرتی چھپائے ہوئے چہرہ اپنا، گیسو لیلان جو اکبر کے سوارے ہوں گے، اور چون کر شیخ قدم گھر دلاور نے کہا، چون کر شیخ قدم گھر دلاور نے کہا، کس کی قسمت میں بھلا ایسے نظارے ہوں گے، کس کی قسمت میں بھلا ایسے نظارے ہوں گے۔ آئیے حضرات میں شاہ کے ساتھ خطیب علی محمد عزت مآب جناب علی رضوان صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ فروز منبر ہیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں، قبلہ کی صحت و سلامتی اور مجلس کی قبولیت کے لیے آواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خير المبشرين والمنذرين أفضل المخلوقين في عالم التكوين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی آیت ہے میں نے عنوان میں اس طرح دیا ہے پروردگار عالم اس آیت کریمہ کے ذریعے ہم سے آپ سے ایک سوال کر رہا ہے کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے سوال کرنے والا کوئی بھی ہو، سوال کسی سے بھی کیا جا رہا ہو، ہر سوال کے پیچھے دو نوعیتیں ہیں جن میں سے کسی ایک نوعیت کا ہونا ضروری ہے۔ یا تو سوال کرنے والا اس لیے سوال کرتا ہے کہ خود اس کے اپنے علم میں اضافہ ہو جائے، یا سوال کرنے والا اس لیے سوال کرتا ہے کہ جس سے سوال کر رہا ہے اس کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اگر سوال کرنے والا محدود علم کا مالک ہے تو زیادہ امکان ہے اس بات کا کہ اس کا سوال اپنے علم میں اضافے کے لیے، لیکن اگر سوال کرنے والا محدود علم کا مالک ہو تو پھر وہ کبھی اپنے علم میں اضافے کے لیے سوال نہیں کرتا، اس کا سوال ہمیشہ مخاطب کے علم میں اضافے کرتا۔ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ یہ سوال اگر کسی عام انسان کا ہوتا تو ہم یہ سوچ لیتے کہ شاید کسی کو نہیں معلوم کہ صاحبان علم کا مقام کیا ہے، ان کے پاس علم نہیں، ان کا درجہ کیا ہے۔ چونکہ اسے خود نہیں معلوم رہتا سوال کر رہا ہے اپنے علم میں اضافے کے لیے، لیکن سوال ایسی ذات کی طرف سے ہے کہ جس سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ سوال اللہ کا ہے نا، تو اللہ سے بڑا عالم کوئی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سوال کر رہا ہے تو اپنے علم کے اضافے کے لیے نہیں کر رہا، وہ جن سے سوال کر رہا ہے ان کے علم میں اضافہ چاہتا ہے، اور سوال کے پہرائی میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو صاحبان علم ہیں ان کا مقام اور ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے ان کا درجہ اور۔ صلوات کہتے ہیں دیکھیں لفظ عالم کے معنی جاننے والا، ہر جاننے والے کو عالم نہیں کہتے، عالم کے معنی جاننے والے کے ہیں، لیکن ہر جاننے والے کو عالم نہیں کہتے، اس لیے کہ اگر ہر جاننے والا عالم ہے تو جو جیب کاٹنے کا ہنر جانتا ہے وہ بھی عالم ہے۔
जो चोरी के गुण जानता है वो भी ये भी तो खुद जानता है ना। तो आलिम के लफ्जी मानना तो यही है जानने वाला, लेकिन हमारे नबी ने आलिम की जो तारीफ की वो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि 3 किस्म के उलूम का हासिल करना वाजिब है। इल्म कुरान नंबर 1, इल्म हदीस नंबर 2, इल्म फिक़ह नंबर 3। पैगंबर ने फरमाया कि 3 उलूम का हासिल करना वाजिब है, और ये उलूम जो है इनमें से कोई एक इल्म जिससे हासिल होना है वो आलिम, यानी जिसके पास इल्म कुरान हो वो आलिम है, या जिसके पास इल्म हदीस हो वो आलिम है, या जिसके पास इल्म फिक़ह हो वो आलिम। अब नबी ने कह दिया कि इल्म कुरान का हासिल करना वाजिब है, इल्म हदीस का हासिल करना वाजिब है, इल्म फिक़ह का हासिल करना वाजिब है। और नबी ने फरमाया कि इसके बाद जो उलूम है वो भी तुम हासिल करो, तुम्हारे लिए फजीलत का सबब है, लेकिन वाजिब ये 3 उलूम। और नबी ने कहा इनमें से जो इल्म कोई एक हासिल कर ले वो। तो अब सवाल यह है कि पैगंबर ने तो कह दिया कि इल्म कुरान का हासिल करना वाजिब है, मुश्किल यह है कि ये इल्म कुरान मिलेगा कहां से? दुनिया के किसी इंसान की लिखी हुई किताब होती तो हम उसके पास जाते, हाथों को जोड़कर जानवर तय करके उसके सामने बैठ जाते और कहते कि भाई आपने इस किताब में जो कुछ लिख दिया हमें समझा दिया। लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम है, किसी बंदे का कलाम नहीं है। तो अब सवाल ये है कि नबी ने तो कह दिया कि इसका इल्म हासिल करना वाजिब, लेकिन अल्लाह के कलाम का इल्म हमें देगा कौन? देखिए किसी अभी आपके सामने मास्टर साहब अशार पढ़ रहे थे, अरबी में एक मकूला है अलमाना फी बतनी शायर। क्या मतलब हुआ? जिसका कलाम है वो वही जानता है असल मफहूम क्या है, नहीं बता सकता। और उस जिंदा दलील में आपके सामने पेश कर दूं, मीर अनीस बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं, मैं उनका एक शेर आप लोगों के हवाले करूं और कहूं कि हम लोग इसका मतलब लिखिए, तो जो लिखेगा अपनी तरफ एक गलत मतलब हो। ये मतालिब में फर्क इस बात की दलील है कि असल मतलब तक कोई पहुंचा नहीं, इसलिए कि आज तक अगर पहुंच गए होते बयान करने वाले तो इख्तिलाफ ना होता। इख्तिलाफ का मतलब ही है कि असल मतलब तक कोई पहुंचा नहीं, तो असल मतलब वही जानता है जिसका कलाम है। कुरान है अल्लाह का कलाम, इसमें क्या बयान किया गया ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो जब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता तो मैं आपसे कहता हूं नबी ने कहा है कि इल्म कुरान हासिल करना वाजिब है। आइए सब हमारे साथ अल्लाह के चलते हैं और अल्लाह से पूछ लेते हैं कि तूने इस कुरान में क्या लिखा। आप कहेंगे मौलाना हमने आपको मस्जिद पढ़ने के लिए बुलाया, हमने को मरवाने के लिए बुलाया। अल्लाह के यहाँ जाके कौन वापस आया? अल्लाह के यहाँ जाके कोई वापस नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट अल्लाह से कोई इल्म कुरान नहीं मिल सकता। अच्छा अभी मास्टर साहब
نہیں، میری یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ ابن قرآن دے سکتا ہے، اور صرف دے سکتا نہیں ہے بلکہ دیا ہے۔